ملتان کی سرزمین جہاں سورج بھی زمین سے محبت کرتا ہے، جہاں کھجوروں اور آموں کے باغات تاریخ کے خاموش گواہ ہیں، جہاں دریائے چناب اور راوی کی لہریں ہزاروں سال سے داستانیں سنا رہی ہیں۔ اسی سرزمین کے گاؤں لالوہار تحصیل شجاع آباد ضلع ملتان میں 1 جنوری 1948 کو ایک بچے کی آواز گونجی۔ وہ بچہ کوئی عام بچہ نہ تھا، اس کی آنکھوں میں ایسی چنگاری تھی جو مستقبل میں آمریت کے محلات کو جلا دینے والی تھی۔ اس بچے کا نام رکھا گیا مخدوم محمد جاوید ہاشمی۔ پیدائش کے وقت گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ باپ مخدوم محمد اسحاق ایک معزز زمیندار اور مخدوم خاندان کے سربراہ تھے۔ ماں ایک نیک دل اور پرہیزگار خاتون تھی۔ گھر میں دین کی باتیں ہوتی تھیں، زمین کی عزت، عوام کی خدمت اور قائد اعظم کے اصولوں کی باتیں ہوتی تھیں۔ دادا کہتے تھے، بیٹا زمین اللہ کی امانت ہے، اسے بیچنا خیانت ہے۔ انسان کی عزت اللہ کی امانت ہے، اسے دبانا گناہ ہے۔ یہ باتیں چھوٹے جاوید کے دل میں اتنی گہرائی سے اتری کہ عمر بھر انہوں نے نہ زمین بیچی اور نہ ہی اصول بیچے، نہ عوام کی عزت بیچی۔ بچپن کھیتوں میں گزرا، کبھی گندم کے کھیتوں میں دوڑتے، کبھی کرکٹ کی گیند کو آسمان چھوتے دیکھتے، دوستوں کے ساتھ کھیلتے، شام کو گھر کے آنگن میں بوڑھوں سے قائد اعظم علامہ اقبال، لیاقت علی خان اور جمہوریت کی باتیں سنتے۔ تعلیم کا آغاز ملتان سے ہوا، گورنمنٹ ایمرسن کالج ملتان، پھر گورنمنٹ ہائی اسکول سے 1968 میں میٹرک کیا، پھر لاہور پنجاب یونیورسٹی چلے گئے۔ یہ وہ دور تھا جب فیلڈ مارشل ایوب خان کی آمریت اپنے عروج پر تھی۔ طلباء کے اندر ایک بے چین لہر اٹھ رہی تھی۔ جاوید ہاشمی اسلامی جمعیت طلباء کے جھنڈے تلے نکلے۔ 1969 میں BSc، 1971 میں سیاسیات میں MA اور 1973 میں MPhil مکمل کیا، لیکن ان کی اصل درسگاہ یونیورسٹی کا احاطہ تھا۔ پولیس کی لاٹھیاں کھاتے، جیل جاتے، پھر واپس آ کر نعرے لگاتے۔ 1972 میں پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کے صدر منتخب ہوئے۔ 1971 کی جنگ کے بعد بنگلہ دیش بنا، ذوالفقار علی بھٹو اقتدار میں آئے۔ جاوید ہاشمی نے بنگلہ دیش کی تسلیم کی شدید مخالفت کی۔ ایک دفعہ سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل کی گاڑی کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا، یہ امت مسلمہ کی تقسیم ہے، اسے تسلیم نہ کریں۔ اس دور میں بھٹو نے انہیں لندن میں ہائی کمشنر بنانے کی پیشکش بھی کی، مگر جاوید ہاشمی نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنی آواز نہیں بیچ سکتا۔ 1977 کی PNA تحریک میں وہ سڑکوں پر تھے۔ جب 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تو ہاشمی پہلے تحریک استقلال میں شامل ہوئے، پھر 1985 میں پاکستان مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ ضیاء کے دور میں 1978 سے 1983 تک یوتھ اینڈ اسٹوڈنٹس افیئرز کے اسٹیٹ منسٹر رہے۔ آج وہ اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی قرار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں، میں نے سوچا تھا ضیاء صاحب جلد انتخابات کرا دیں گے، لیکن انہوں نے 11 سال ملک کو یرغمال بنا لیا۔ میں اس غلطی پر شرمندہ ہوں۔ 1985 میں پہلی بار قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1990 سے 1993 تک نواز شریف کی پہلی حکومت میں وفاقی وزیر ہاؤسنگ اینڈ ورکس بنے۔ 1997 سے 1999 تک وفاقی وزیر صحت رہے۔ صحت کے شعبے میں ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ پرائمری ہیلتھ کیئر کا نظام، بیسک ہیلتھ یونٹس، رورل ہیلتھ یونٹس، ویکسینیشن مہمات، ہسپتالوں کی توسیع، ڈاکٹروں کی بھرتی، غریبوں کے لیے مفت علاج، یہ سب ان کی محنت کا نتیجہ تھے۔ 12 اکتوبر 1999 پرویز مشرف نے فوجی بغاوت کی، نواز شریف سعودی عرب جلا وطن ہو گئے، مسلم لیگ نون پر پابندی لگ گئی۔ اس مشکل گھڑی میں جاوید ہاشمی نے مسلم لیگ نون کی صدارت سنبھالی۔ وہ واحد بڑے لیڈر تھے جو پاکستان میں رہے، جیل گئے، تشدد برداشت کیا، لیکن مشرف کے سامنے نہ جھکے۔ 2002 کے انتخابات میں ملتان، لاہور اور راولپنڈی سے ایک ساتھ الیکشن لڑے اور تینوں نشستیں جیتی۔ جاوید ہاشمی نے 20 اکتوبر 2003 کو قومی اسمبلی میں ایک خط پڑھ کر سنایا جو مبینہ طور پر فوج کے اندر بغاوت کی بات کرتا تھا۔ کارگل کی جنگ کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ 29 اکتوبر 2003 کو جاوید ہاشمی گرفتار ہو گئے۔ 2004 میں فوجی عدالت نے جاوید ہاشمی کو 23 سال کی سزا سنا دی۔ راولپنڈی سینٹرل جیل کے 16x16 فٹ کے سیل میں ان کو قید کر دیا گیا۔ اس خاموش سیل کے اندر بیٹھ کر 2 کتابیں جاوید ہاشمی نے لکھی، ایک جس کا نام تھا ہاں میں باغی ہوں اور دوسری کتاب جس کا نام تھا تختہ دار کے سائے تلے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک رات مجھے لگا کہ اب میری آخری رات ہے۔ میں نے وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ اگر میری موت کا وقت آ گیا ہے تو مجھے شہادت دے، لیکن اگر زندہ رکھنا ہے تو مجھے اتنا زندہ رکھ کہ میں یہ دیکھ سکوں کہ پاکستان میں جمہوریت آئے۔ 2007 میں جسٹس افتخار
मोहम्मद चौधरी की बहाली की तहरीक के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। जब जेल से निकले तो लाखों लोग सड़कों पर थे। दाढ़ी सफेद हो चुकी थी लेकिन आंखों में वही आग जल रही थी। वो सीधा लाहौर गए, मीनार पाकिस्तान के सामने खड़े हुए और कहा, मैं वापस आ गया हूँ, अब जमहूरियत की लड़ाई दोबारा लड़ूंगा। 2008 के इंतखाबात में 3 नशिस्तें जीती, फॉरेन अफेयर्स की पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन बने, लेकिन नवाज शरीफ से इख्तलाफात हुए और नून लीग छोड़ दी। 2011 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। इमरान खान ने उन्हें सीनियर नायब सदर बना दिया। वो कहते थे ये नौजवानों की पार्टी है, तब्दीली आएगी। 2013 के इंतखाबात में मुल्तान से कामयाब हुए, लेकिन 2014 के धरने में जब इमरान खान और तैयल कादरी इस्लामाबाद पहुंचे तो जावेद हाशमी ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि ये जमहूरियत नहीं है। 2018 में दोबारा मुस्लिम लीग नून में वापस चले गए। 2010 में जावेद हाशमी को ब्रेन हेमरेज भी हुआ। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए भी वो कह रहे थे, अगर अल्लाह ने मुझे वापस भेजा है तो जमहूरियत की लड़ाई लड़ने के लिए ही भेजा है। आज दिसंबर 2025 में 77 साल की उम्र में मुल्तान में बैठे हैं, सफेद दाढ़ी, सफेद सलवार कमीज, लाठी टेकते हुए चलते हैं। अब भी नए शफाफ इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, अब भी जमहूरियत की बात कर रहे हैं, अब भी डिक्टेटरशिप के खिलाफ बात कर रहे हैं, 26वीं तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं। उनकी जिंदगी मुश्किलात का एक समंदर है। जिया के दौर में जेल, मुशर्रफ के दौर में 23 साल की सजा, जेल में तशद्दुद, तन्हाई, ब्रेन हेमरेज, पार्टियों से निकलना, वापस आना, लेकिन कभी झुके नहीं। शाम ढलते ही मुल्तान की गलियों में एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता चलता है। लोग रुक जाते हैं, सलाम करते हैं और दिल ही दिल में कहते हैं, ये वही हाशमी साहब हैं जिन्होंने मुशर्रफ को ललकारा था, जिन्होंने जेल में किताबें लिखी, जो आज भी जमहूरियत की बात करते हैं। ये कहानी खत्म नहीं हुई। जावेद हाशमी अब भी जिंदा हैं, अब भी लड़ रहे हैं, उनकी आवाज अब भी गूंज रही है। वो कहते हैं, मैं मरने से पहले एक ख्वाब देखना चाहता हूँ, एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ फौज सियासत से दूर हो, जहाँ आवाम का वोट फैसला करे। हाशमी साहब, आपकी जिद्दोजहद, आपकी कुर्बानियां, आपकी तन्हाई की रातें, आपकी जेल की सलाखें, आपकी सफेद दाढ़ी में छुपी आग, सब कुछ हमारे दिलों में महफूज है। आप वो शम्मा हैं जो अंधेरे में भी जलती रही और इंशाल्लाह जलती रहेगी।